نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلی فی الاسلام قول اللہ اسأل عنہ احدا بعدک وفی روایت غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم رواہ مسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک واسطے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ یہ حضرت سفیان ابن عبداللہ، ان سے یہ حدیث مروی ہے، وہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ ان کی کنیت ابو عمر ہے اور یہ قبیلہ بنی ثقف سے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اہل طائف میں یہ رہتے تھے، طائف میں یہ ان کا مکان ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یہ وہاں کے طائف کے حاکم بھی رہے، طائف کے حاکم بھی رہے یہ عبداللہ بن ثقفی، اور کل ان سے صرف 5 حدیثیں مروی۔ سبحان اللہ۔ کتنی ہیں؟ 5۔ صرف 5 حدیثیں ان سے روایت ہیں، اور یہ بڑے متقی اور پرہیزگار تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے پاس شرح مشکات ہے، میرات المناجی، یہ لکھنے والے حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی۔ یہ ایسے ان کی تفسیر پڑھیں، تفسیر نعیمی، ایک ایک لفظ کے نیچے سرکار کی محبت کا دریا چل رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے استاد گرامی فرماتے ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی وہ مفسر قرآن ہے، جب قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر لکھتے تھے تو چلتے دریا رک جایا کرتے، سبحان اللہ۔ چلتے دریا رک جایا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت عبداللہ سفیان ابن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق کلی فی اسلام قولا، مجھے اسلام کے متعلق ایسی بات بتائیں کہ آپ کے علاوہ پھر میں کسی سے نہ پوچھوں۔ سبحان۔ یہ کتاب الایمان چل رہا ہے، اس میں سبھی نشانیاں آ جائیں گی، حیا بھی ایمان کی نشانی ہے، وہ بھی بیان ہو چکا ہے۔ اور یہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے آقا سے پوچھا مجھے ایسی بات بتائیں اسلام کے متعلق کہ پھر مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج کل کیا ہے، ان لوگ کی کر دینے ادھلے مولوی کو وکھرا پوچھ لینا تو ادھلے کو وکھرا پوچھ لینا۔ بھئی یہ مسئلہ ہے، اس کے متعلق کیا آپ کی رائے ہے؟ بھئی وہ اپنی رائے کیا دے سکتا ہے؟ جو سرکار نے فرما دیا ہے عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا ہے وہ ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے، وہ ہمارے لیے دلیل اور حجت ہے۔ ایسی بات بتا دیں کہ پھر آپ کے علاوہ مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، بس آپ ہی سب کچھ بتا دیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اور دوسری روایت ہے جو مسلم والوں نے روایت کیا اس کے الفاظ تھوڑے سے اور ہیں، الگ ہیں، وہ بھی یہی حدیث ہے۔ فرمایا کہ مجھے ایسی بات بتا دیں کہ آپ کے علاوہ پھر میں کسی سے نہ پوچھوں، تو سرکار نے فرمایا اللہ رب العالمین پر ایمان لانا اور اس پہ قائم رہنا۔ سبحان اللہ۔ یہ ایمان کی کیا ہے؟
اللہ پہ ایمان لانا اور اس پہ قائم رہنا کیا مطلب ہے؟ آگے آپ تشریح فرما رہے ہیں اس بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ جیسے اپنے باپ کو مان لینا، مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مان لے، بس اسی پر پھر قائم رہنا. کیا مطلب؟ اس میں توحید بھی ہے، اس میں رسالت بھی ہے، اس میں حشر بھی ہے، اس میں نشر بھی ہے، اس میں ملائکہ بھی ہیں، اس میں جنت بھی ہے، اس میں دوزخ بھی ہے. یعنی کہ جو سب چیزوں کا بنانے والا ہے وہ کون ہے؟ وہ پروردگار ہے. اس نے جنت کو بھی بنایا ہے، دوزخ کو بھی بنایا ہے، فرشتوں کو بھی بنایا ہے، ملائکہ کو بھی بنایا ہے، جنت کو بنایا ہے. ہاں جی، حشر نشر دوزخ ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ وہ اللہ رب العالمین نے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو مان لینا اور اس پہ قائم رہنا، یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی. جیسے آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کہ اپنے باپ کو مان لینا، اپنے باپ کو مان لینا. جب اپنے باپ کو اس نے مان لیا تو پھر ظاہری بات ہے اس کے قرابت داروں کو بھی اس نے مان لیا، اس کے عزیزوں کو ماننا پڑتا ہے، اس کے باپ دادا کو ماننا پڑتا ہے، اس کی اولاد یعنی کہ چچا بہن بھائی، ہاں جی، سب کو ماننا پڑتا ہے. جب اپنے باپ کو مان لیا تو پھر اس کے جو قرابت دار ہیں، جو اس کے اعز و اقربا ہیں، اس کو بھی ماننا پڑتا ہے. تو ایسے ہی یہ آپ نے ایک مثال دی ہے. تو آپ فرماتے ہیں جیسے رب تعالیٰ پہ ایمان لانا، یہی ایمان کی نشانی. آمنت باللہ، دیکھو نا ایمان مفصل آپ تھوڑا سا وہ پڑھیں. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. یہی ایمان کی پہلی سیڑھی ہے. اللہ کو ماننا اور جو کتابیں اللہ نے بھیجی ہیں اس کو ماننا، رسولوں کو ماننا، ہاں جی، اور ملائکہ کو ماننا، کتب جو منزل من اللہ ہے اس کو ماننا. یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے. یہ کیا ہے؟ ایمان کی نشانی ہے. جب رب کو مان لیا تو پھر ہر چیز کو مان لیا، کیونکہ رب تو وہی ہے جس نے محمد رسول اللہ کو بھیجا، جس نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے ہیں، وہ تو اللہ کی ذات ہے نا. تو سب سے پہلی جو سیڑھی ہے وہ کون سی ہے؟ وہ رب تعالیٰ کی ذات. اگلی بات، اگلی حدیث ہے، وہ تھوڑی سی طویل ہے لیکن مختصر کر لیتے ہیں. طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے. یہ کون تھے؟ اللہ اکبر. آپ کی کنیت ابو محمد ہے. ہاں جی، ابو بکر کے بھتیجے تھے. سبحان اللہ. قدیم الاسلام سے ہیں، یعنی کہ پہلے سے انہوں نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا تھا. تمام غزوات میں، تمام جنگوں میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے. سبحان تمام جنگاں دے وچ. اور سنو، سبحان اللہ، جنگ احد میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب سرکار نے فرمایا نا بھئی سارے اگے جاؤ تو میری حفاظت کون کرے گا، یہ صحابی رسول تھے حضرت طلحہ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے لیے کافی ہوں، میں آپ کے لیے ڈھال بن کے کھڑا رہوں گا. اس وقت یہ صحابی رسول نے 24 زخم کھائے. سانو تو ڈاکٹر ٹیکا لاوے نا تا اسی منہ وچ کپڑا ایک باری پا لینے، کی کرتے ہیں؟ کپڑا یا بڑے پرے منہ کر کے بیٹھ جانا. ڈاکٹر ٹیکا، صرف ٹیکا ہم نہیں لگوا سکتے، بڑی مشکل. کچھ تو ایسے ہوتے ہیں رو پڑتے ہیں. یہ 24 زخم اس صحابی رسول نے کھائے. کل آپ کے جسم پر 75 زخم لگے تھے. اللہ، تمام غزوات میں آپ کے جسم پر کتنے زخم لگے؟ 75 زخم. اور پھر دسو تو صحیح آ یار جسم دا کنا ایک حصہ ہے. لیکن یہ صحابہ وہ صحابہ تھے. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن صحابہ سے پوچھا غزوہ بدر کے موقع، سرکار نے فرمایا دسو پھر آگے چلیے یا ایتھی بیٹھ جائیے. ایک ٹیلے پہ بیٹھ کے سرکار نے فرمایا. تو صحابی رسول کہنے لگے یا رسول اللہ ہم سے پوچھتے ہو کہ آگے جانا چاہیے یا نہیں؟ اگر آپ اشارہ فرمائے تو ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے. سبحان اللہ. ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں. اچھا آگے چلتے ہیں. جنگ جمل میں
36 سن ہجری میں بصرہ میں یہ شہید ہو گئے تھے. وہی آپ کا مزار پر انوار ہے. اور یہ انہوں نے ایک دن میں آپ کی دعوت کی تو وہاں کئی معجزات جو ہے وہ ظہور پذیر ہوئے تھے. انشاءاللہ وہ آگے بیان کریں. وہ فرماتے ہیں حضرت طلحہ ابن عبداللہ ایک نجدی کون آیا ان بولو قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اہل نجد. لفظ نے میں اپنے طرف نہیں کہہ رہے ہیں. ایک نجدی شخص حضور نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آیا. اور نجدی وہ ہیں یہ عرب میں ایک صوبہ ہے. عرب میں ایک صوبہ ہے جو مکہ معظمہ اور عراق کے درمیان ہے. اس صوبے کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے دعائے خیر نہیں فرمائی اور وہاں سے وہابی فرقے نکلنے کی سرکار نے خبر دی تھی. سبحان اللہ. او بھائی میں نہیں حدیث نبی پاک دی. یہ عرب میں ایک صوبہ ہے مکہ معظمہ اور عراق کے درمیان ہے. اس صوبے کے متعلق نبی پاک علیہ السلام نے دعائے خیر نہیں فرمائی اور یہیں سے سرکار نے وہابی فرقے کے نکلنے کی خبر دی ہے. جو کتاب کے آخر میں اس کی وضاحت ہے وہ وہاں چل کے انشاءاللہ کریں گے. اب سنیے. اہل نجد سے ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا. بال اس کے بکھرے ہوئے تھے. انہوں نے بھی دیکھ لو نہ تے ناندے نوندے کوئی نہیں تھے. انہوں نے شکلیں بھی اتنا بگڑی ہوئی ہوں. بال اس کے بکھرے ہوئے تھے جس کی گنگناہٹ صحابہ فرماتے ہیں ہم تو سنتے تھے مگر سمجھتے نہ تھے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. بن بن منہ وچ کری جاوے تے نبی پاک دے نال نال ہوندا سرکار دے نال نال. صحابہ فرماندے نے ایسی سمجھ دینا سے بھی یہ کی آندا ہے. یہاں تک کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہو گئے تو اسلام کے متعلق پوچھنے لگا بھئی دسو اسلام کی. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلاۃ فی اليوم واللیلہ. نبی پاک نے فرمایا بس مختصر کرتا ہوں دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں. اس نے کہا کہ اسلام کے متعلق بتائیں. سرکار نے فرمایا دن تے رات دے وچ کنیاں نمازاں؟ اچھی بولو بھائی. 5 نمازیں. وہ بولا ان کے علاوہ بھی کچھ ہے میرے ذمہ میں کوئی اور نماز بھی ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں. ہاں اگر چاہو تو نفل پڑھو. اگر چاہو تو نفل پڑھو. پھر اس نے کہا کہ میرے ذمہ اور بھی کچھ ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں رمضان المبارک کے روزے رکھنا. بولا اس کے سوا اور بھی میرے ذمہ کچھ ہے؟ فرمایا نہیں مگر یہ کہ تو نوافل ادا کرے. کیا مطلب؟ فتحجد بہ نافلۃ لک. تہجد کی نماز کے بارے میں حضور فرما رہے ہیں. کس کے متعلق فرما رہے ہیں؟ تہجد کی. جو چاچا تبو آن کے سپیکر جڑ جاندہ ہے آپ ایسا کریں سپیکر کھولیں صلاۃ و سلام پڑھیں ایک نعت کے 2 شعر پڑھیں بس. اس کے بعد سپیکر بند کر دیں. آپ نفل پڑھیں. خدا کی قسم اسانو بھی اللہ اٹھن دی توفیق عطا فرماوے. وہ وقت ایسا ہوتا ہے منگن دا وقت ہوتا ہے. سبحان. وہ وقت منگن دا وقت ہوتا ہے. نعت بھی حضور کی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے. ہاں جی نعت سرکار کی پڑھنا یہ بھی عبادت ہے لیکن یہ افضل عبادت ہے. رب کے سامنے جھک جانا یہ افضل عبادت ہے. تو میرے آقا نے فرمایا کہ تو نفل ادا کر. اس نے پھر عرض کی یا رسول اللہ اور بھی میرے ذمہ کچھ ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں زکوٰۃ ادا کرنا. پھر وہ بولا میرے ذمہ اور بھی کچھ ہے؟ سرکار نے فرمایا نہیں بس نفل کی میں نے تجھے تاکید کیا وہ بھی پڑھتے رہنا. اس نے پھر پیٹھ پھیر لی. جب جا رہا تھا تو کہتا تھا کہ میں اب اس سے زیادتی اور کمی نہیں کروں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا افلح الرجل ان صدقہ. سرکار نے فرمایا اگر اے آدھی گل وچ سچا ہے کیڑیاں بے کمی زیادتی نہیں کرے گا. اگر یہ اس میں سچا ہے تو حضور نے فرمایا یہ کامیاب ہو. اب یہاں تھوڑی سی وضاحت ہے. وہ کہتے ہیں بھئی
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اودے اس گل تے سرکار نے شک فرمایا. سرکار نے فرمایا اگر یہ سچا ہے ان صادقہ اگر یہ سچا ہے کی مطلب وہ فرماتے ہیں انہاں وہابیوں کا کوئی جڑا ہے نا بھروسہ نہیں ہے. ان وہابیوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. اسی لیے میرے آقا نے فرمایا اگر یہ سچا ہے تو اپنی گل دے وچ اگر یہ سچا ہے تو پھر یہ کامیاب ہے. حالانکہ پچھلی حدیث بھی آپ نے سنی ہے. جو آدمی آیا تھا کہتا تھا کہ مجھے بتائیں کہ اسلام کے متعلق. سرکار نے فرمایا نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزے رکھنا، نماز قائم کرنا. اس نے کہا کہ انشاءاللہ میں اس میں کمی زیادتی نہیں کروں گا. تو سرکار نے اس کے متعلق کیا فرمایا تھا؟ میرے آقا نے فرمایا تھا بھائی جنتی بندہ دیکھنا جی. سبحان اللہ. یہ بھائی کل میں نے آپ کو پڑھایا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سر ان ينظر الى رجل من اہل الجنہ. جنتی آدمی دیکھنا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ دیکھنا ہے. سرکار نے فرمایا فلینظر الى ھذا، اس بندے کو دیکھ لو یہ پکا جنتی ہے. سبحان اللہ. ایس بندے نو دیکھو یہ پکا جنتی ہے. لیکن اس کے متعلق نجدی کے متعلق سرکار نے فرمایا افلح الرجل ان صدق، اگر یہ آدھی گل وچ سچا ہے، اگر یہ آدھی گل سچا ہے، پکی گل نہیں. سرکار نے فرمایا، سرکار نے فرمایا افلح ان صدق، اگر یہ سچا ہے تو پھر یہ کامیاب ہے. وہ مفسر جو شارح فرماتے ہیں کہ اس کی بات کے متعلق سرکار نے شک فرمایا. کیوں؟ سرکار کو پتا تھا کہ یہ نجدی ہیں، یہ اپنی بات پہ پکے نہیں رہتے. اگر یہ سچا ہوتا تو سرکار او دے متعلق تا فرما دیتا کہ پکا جنتی ہے. اے دے متعلق کیوں فرمایا ان صادقہ؟ ہاں جی. اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایمان کی نشانیاں ہیں. کیا؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا، ہاں جی، اور ملائکہ پہ ایمان رکھنا، کتابوں پہ ایمان رکھنا. اگر کوئی بندہ مثال طور پہ عیسائی تو انو آندا بے مینوں کلمہ پڑھاؤ، انہوں کداں کلمہ پڑھاؤ؟ انہوں پہلے یہی گلاں سمجھانیاں پینیاں نے بے اللہ پہ ایمان رکھنا ہے، کتابوں پہ ایمان رکھنا ہے، رسولوں کو ماننا ہے، ہاں جی، ملائکہ کو ماننا ہے، جنت کو ماننا ہے، دوزخ کو ماننا ہے، اور ہمارے نبی کو آخری رسول ماننا ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہیں کہنا. وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. یہ ایمان کی نشانیاں ہیں. اللہ رب العالمین اس پہ ہمیں قائم رہنے کی توفیق. بسم اللہ الرحمن الرحیم.